أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك یہ بات تو ہو چکی. ومن يعظم حرمات اللہ، اور جو شخص اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور ان مخصوص چوپاؤں کو إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنا دیے گئے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سو بچو تم بتوں کی گندگی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو تم جھوٹی بات سے. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، اس طور سے کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر پرندوں نے اسے اچک لیا. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کو ہوا اڑا کر دور دراز کے کسی گڑھے میں جا پھینکے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور سن لو جو شخص اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں منافع ہیں ایک وقت مقررہ تک. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس کے ذبح اور حلال ہونے کا موقع بیت اللہ کے قریب ہے. کل کے درس میں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اللہ تعالیٰ کے نصائح تھے کہ جب بیت اللہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. اور پھر لوگوں کو حج کی ندا اور حج کی صدا لگا دینا. پورے عالم سے لوگ حج کے لیے یہاں آئیں گے. اور پھر قربانی کا ذکر تھا. تو فرمایا کہ ذالک، یہ جتنے احکامات بیان ہوئے یہ تو ہو چکے. بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تطہیر، بیت اللہ کی صفائی، اور پھر بیت اللہ کی طرف حج کی نیت سے لوگوں کا آنا، اور پھر قربانی کر کے احرام سے حلال ہونا، یہ سارے مسائل بیان ہو چکے، یہ بات بیان ہو چکی. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص بھی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. حرمات کہتے ہیں اللہ کے شعائر کو. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، ادب کرے، توقیر کرے، عزت کرے، فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بہت سارے شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن میں چند بنیادی شعائر جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح اللہ کے شعائر میں سے جہاد ہے، صفا اور مروہ ہے. یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے ان شعائر کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے. اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ ادا کرنی ہی کرنی ہے.
لیکن نماز کی تعظیم بھی کرنی ہے، اس کی عظمت کو بھی اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اسی طرح جتنی عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، ان کی عظمت بھی اپنے دل میں بٹھانی ہے، ان کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی شعائر ہیں، اللہ کی جتنی بھی محترم چیزیں ہیں، بیت اللہ ہے، ہر مسجد ہے، یہ اللہ کا شاعر ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، ان کی تعظیم بھی بہت ضروری ہے۔ فرمایا تعظیم ان کی تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں بہت بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے بہت سارے مویشی حلال کر دیے۔ انعام عام جانوروں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ انعام ان حلال جانوروں کو کہا جاتا ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، کیونکہ قربانی میں جانوروں کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ پالتو ہوں، وہ گھر کے اندر پالے جاتے ہوں، ورنہ جو وحشی جانور ہوں، بدکے ہوئے جانور ہوں، جنگلی جانور ہوں، اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ قربانی ان کی درست نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے وہ مویشی، وہ چوپائے جو قربانی میں ذبح کرنے جائز ہیں، وہ حلال کر دیے گئے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تمہیں پڑھ کے سنا دیے گئے۔ سورہ انعام میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حلال جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جن کا کھانا تم پر حرام ہے۔ فرمایا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ تم پر حرام ہے، اگرچہ وہ فی نفس ہی حلال کیوں نہ ہو، لیکن بغیر ذبح کے وہ مر جائے تو وہ حرام ہے۔ والدم، کسی بھی حلال جانور کا جو خون ہے جو ذبح کے وقت رگوں سے نکلتا ہے، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، حالانکہ یہ حلال جانور کا خون ہے لیکن یہ تم پر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور میں والمنحنقہ، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، وہ جانور، والمتردیہ، وہ جانور جو گر کر مر جائے اور ذبح کرنے سے پہلے پہلے اس کا دم نکل جائے، والمنحنقۃ، وہ جانور جو والموقوذۃ، وہ جانور جو جانور کی سینگ لگنے سے مر جائے بغیر ذبح کے، اور والنطیحۃ وما اکل السبع، وہ جانور جس کو جنگل کے درندے چیر پھاڑ دے۔ یہ حلال جانوروں میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو شرعی ذبح کے طریقے کے بغیر مر جائے وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو مویشی تم گھروں میں پالتے ہو حلال، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، انہیں قربانی میں بھی ذبح کرو اور انہیں جو ہے وہ تم کھاؤ بھی۔ اور ساتھ میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، دو چیزوں سے تم بچو، ایک بتوں کی گندگی سے بچو۔ بتوں کی گندگی اوثان وثن کی جمع ہے، اور وثن مشرکین مکہ کے وہ بت ہیں جنہیں وہ بنا کر ان کی تعظیم کرتے تھے، انہیں الہ اور معبود مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے تم بچو، یعنی شرک کی گندگی سے تم بچو۔ یہ جو حلال جانور ہیں جو تم ذبح کرتے ہو، صرف اللہ کے نام پر تم ذبح کرو، انہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے تم بچو، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ذبح کی جائے، دی جائے تو وہ گندی ہوتی ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تم بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے تم بچو، جھوٹی گواہی سے تم بچو، جھوٹی خبر سے تم بچو، اور جھوٹے عقیدے سے تم بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک جھوٹ ہے، تو فرمایا اس سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، تمہارا دل دماغ، تمہارا عقیدہ، تمہارا ذہن سب کا سب اللہ کی طرف لگ جائے، یکسو ہو جائے، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی بھی سطح پر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کہیں بھی عقیدے کے اندر چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی شرک آ گیا تو یہ حنیف بندہ نہیں رہتا ہے۔ حنفاء حنیف کہتے ہیں
جو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائے، عقیدتاً، عملاً، حکماً، جتنی بھی حیثیتیں ہیں ہر لحاظ سے وہ اللہ کا ہو جائے، غیر مشرکین بھی۔ اور آگے مشرک کی مثال دی اللہ نے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی الوہیت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عبادت میں، اس کے تصرف میں، اس کے اختیار میں، اگر کوئی آدمی کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا، اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، زمین پر آ کر لگا تو پرندوں نے اسے نوچ ڈالا، ختم کر ڈالا۔ اس لیے کہ جو عقیدہ توحید ہے وہ آسمان کی بلندیاں ہیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اس کی وضاحت فرمائی گئی، جو عقیدہ توحید ہے وہ بلندی ہے، اور جو توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف مائل ہوتا ہے وہ گویا وہ بلندی سے گرتا ہے، اور گر کر جب پستی میں آتا ہے تو فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے پرندے اچک لیں۔ اور یہاں جو توحید سے گر کر شرک میں آتا ہے اسے اچک لیتے ہیں آگے مشرک لوگ، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، فرمایا یا وہ شخص جو شرک کی طرف آئے وہ ایسے ہے کہ جس طرح ہوا اسے اڑا کر لے جائے اور کسی گہری کھائی میں جا کر ڈال دے، نہ اس کی کوئی آواز سنے، نہ پکار سنے، نہ کسی کے علم میں ہو کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ تو عقیدہ توحید سے شرک کے طرف آنے والوں کی یہ دو مثالیں اللہ نے دی۔ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے، اس کا دل گویا شرک سے پاک ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، فرمایا یہ جو اوپر جانور قربانی کے ذکر کیے گئے ان سب جانوروں کے اندر تمہارے لیے منافع ہیں ایک مدت مقررہ تک، یعنی ذبح کرنے سے پہلے تم جو ہے وہ ان کا دودھ بھی کھا سکتے ہو، ان کی اون بھی استعمال کر سکتے ہو، اور ان سے اور منافع بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر جب ذبح کا وقت آ جائے، قربانی کا وقت آ جائے، ثم محلها الى البیت العتیق، پھر وہ تم نے ذبح کرنے ہیں بیت اللہ کے پاس، چونکہ یہ قربانی حج کا بیان تھا اور حج میں بھی قربانی ہوتی ہے، اس لیے بیت العتیق کا لفظ ہے، اور جو حج سے یا مکہ سے دور ہیں ان کے لیے ثم محلها الى البیت العتیق نہیں ہے کہ وہ قربانی مکہ میں جا کر کریں گے تو وہی ہوگی، بلکہ ان کے لیے قربانی ہے ہر مذبح، ہر قربان گاہ جہاں پر لے جا کر 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دنوں میں وہ ذبح کرتے ہیں۔